السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، مختصر تفسیر کے حوالے سے آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گن رہے ہیں، اور پہلی آیات میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں آپ داخل ہو جائیں اور جہاں چاہے آپ اس میں جو چیز چاہیے آپ کو مل جائے گا، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن دروازے پہ جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ سجدے کی حالت میں داخل ہوں، اور ایک لفظ ہے، چونکہ آپ نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، وہ لفظ کہنے سے ہم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور لفظ ہے حطہ۔ حطہ کا معنی تھا استغفار، یعنی ہمیں معاف فرما۔ تو جو اچھا عمل کرے گا اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، لیکن انہوں نے کیا انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حطۃ کی جگہ انہوں نے کہا حنطۃ، کہ ہمیں گندم چاہیے۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر آسمان سے آفت نازل کی، عذاب نازل کیا، کیونکہ یہ فاسق تھے، فسق کرنے والے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگی کہ پانی نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارنا۔ تو جب پتھر پر مار دیا تو 12 چشمے اس سے نکل گئے، کیونکہ ایک چشمے پہ وہ نہیں چل سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہم 12 گروہ ہے، تو لہٰذا ہمیں 12 چشمے چاہیے، الگ الگ چاہیے۔ ہر فریق نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر دیا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا۔ ان کو صبح و شام اسپیشل کھانا آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ایک قسم کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور ہمیں وہ چیز چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے، جن میں سبزی ہے اور کھیرا اور لہسن، دال اور پیاز، یہ چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بدبختو، آپ جو چیزیں ادنا چیزیں ہیں وہ اعلیٰ چیزوں پہ آپ تبدیل کر رہے ہیں، اس کے بدل میں وہ ادنا چیزیں مانگتے ہیں، تو یہ یہاں نہیں ملے گا۔ آپ مصر میں اترو اور وہاں پہ سب کچھ یہ ملے گا، لیکن محنت کرنے کے بعد۔ تو اس کے نتیجے میں ان پر جس قسم عذاب آیا، ایک تو یہ ذلیل ہو گئے، ذلت مسلط ہو گئی، نمبر 2 یہ غربت مسلط ہو گئی، غریب ہو گئے، اور نمبر 3 اللہ کا غضب ان پر اترا، کیونکہ یہ چند کام کرتے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، نمبر 2 انبیاء کو قتل کرنا ناحق، اور نمبر 3 نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور نمبر 4 زیادتی کرتے تھے، یعنی عبادت میں، دین میں یہ زیادتی کرتے تھے۔ اب آخر میں اس کا خلاصہ کیا ہوا، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم
تبدیل کرنا ظلم ہے اور یہ کام ہے بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ حکم تبدیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح حکم دیا، آپ نے اس میں تبدیلی کر دی۔ نمبر 2، جو کہتے تھے کہ ہمیں الگ الگ چشمے چاہیے، اکٹھے، یہ مشترک طور پر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کام تھا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ نمبر 3، اچھے اچھے کھانے، اچھے نعمتوں پر صبر نہ کرنا، یہ نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں ان پر پھر یہی عذاب مسلط ہوتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ذلت اور غربت اور اللہ کا غضب ان پر مسلط ہوا، کیونکہ یہ یہی کرتے تھے، اور عبادت میں زیادتی کرتے تھے، عبادات میں، اور جو حد مقرر کیا تھا شریعت نے کہ جہاں تک اس سے آگے نہیں، وہ اپنی طرف سے بڑھا دیتے تھے کسی بھی عبادت میں، جس کو بدعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ کرتے تھے، یہ سبب بنا ان پر جو عذاب الہی کا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔